طرح کے اس دوسرے حصے میں مرکزی مضمون جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ان دونوں مضمونوں کو بیان کرنے سے پہلے کچھ انتظامی معاملات جنہیں امور انتظامیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کچھ اصلاحی معاملات جنہیں امور مصلحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کا بیان ہے۔ دو امر انتظامی بیان ہو چکے ہیں، ایک ہے قصاص کے متعلق کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہونا ہے، اور دوسرا امر انتظامی یہ ہے کہ کوئی آدمی مرض الموت میں ہے، دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کر کے جائے، والدین اور قریب رشتہ داروں کے لیے، یا والدین اور قریب رشتہ داروں کو وصیت کرے کہ آپ نے میرے ترکہ کو شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ اب یہاں سے پہلا امور مصلحہ میں سے پہلا امر مصلح ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کا پہلا حکم ہے، اور یہ روزے کا حکم ہے۔ ایمان والوں کو اللہ نے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ جو امور مصلح آیا ہے، اس سے پہلے کل کے درس میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ نے مرنے والے کو وصیت کا حکم کیا ہے کہ اپنے ترکہ میں شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم کی وصیت کریں، اور وصیت ہو جانے کے بعد جو اس میں تبدیلی لائے گا وہ گنہگار ہے، یا وصیت کرنے والا خود ڈنڈی مارے گا، طرفداری کرے گا تو وہ بھی گنہگار ہے۔ تو پہلے رمضان کے روزوں سے پہلے بھی حرام کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، اور رمضان کے تذکرے کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم مت کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے، یعنی حرام مال نہ کھاؤ۔ تو رمضان کے تذکرے سے پہلے بھی حرام کھانے سے منع کیا ہے، اور رمضان کے تذکرے کے بعد بھی حرام مال کھانے سے منع کیا ہے۔ درمیان میں اللہ نے حلال کھانے سے بھی روک دیا ہے کہ رمضان المبارک میں جو وقت ہے صبح صادق سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک، یہ جو وقت ہے اس وقت میں آپ نے حلال بھی نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، کھانا نہیں کھانا ہے، اپنی بیوی کو استعمال نہیں کرنا ہے، یہ حلال سے اللہ نے روک دیا ہے۔ تو روزے جو ہیں یہ حرام سے بچنے کے لیے ممد اور معاون ہے کہ جو آدمی اللہ کا حکم سمجھ کر حلال کھانے سے رک گیا نا تو وہ حرام کھانے سے بھی رک جائے گا۔ اس لیے دو حراموں کے درمیان میں اللہ نے ایک حلال کا ذکر کیا ہے۔ تو روزہ چونکہ ایمان لے آنے کے بعد ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جس بندے کے دل میں عقیدہ نہیں، نظریہ نہیں، ایمان نہیں، تو اس کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی وجہ سے ایمان پہلے اور اعمال بعد میں، تب اللہ نے یہاں پہ خطاب کیا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، عقیدہ بنا چکے ہیں، نظریہ بنا چکے ہیں، ان کے اوپر اللہ کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، اب تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ
تم سے پہلے ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ ایمان صرف اس امت کو خصوصیت نہیں، پہلی بھی امتیں آئی ہیں وہ بھی مومن تھیں، ان پر بھی اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا، اور اس امت کے اوپر بھی اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ ہاں، تعداد روزے کے اندر فرق ہے، وقت کے اندر بھی فرق ہے، انداز روزے کے اندر بھی فرق ہے، نفس وجوب اور نفس فرض میں دونوں شریک ہیں، روزے ان پر بھی تھے اور روزے اس امت کے اوپر بھی ہیں، تعداد ان کی کم تھی یا زیادہ تھی، اور طریقہ جو تھا اس امت میں تو یہ ایک صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک، اور پہلی امتوں میں 8 پارہ روزہ ہوتا تھا، انداز علیحدہ علیحدہ ہے لیکن روزہ ہر امت کے اندر رہا ہے۔ اب یہ اللہ نے تسلی کے لیے بات فرما دی، کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزہ اسی طریقے پہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ آپ سے پہلی امتوں پہ فرض ہوا ہے۔ یہ تسلی ہو گئی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے پینے سے روک رہے ہیں، یہ کو ہمارے اوپر علیحدہ ظلم نہیں ہو گیا ہے، یہ کام اللہ نے پہلی امتوں کے اوپر بھی جاری رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میں نے ہی تمہیں روزی مہیا کی ہے اور کھلے عام چھٹی دے رکھی ہے کہ جس ٹائم مرضی کھاؤ پیو موجیں کرو، کوئی پابندی نہیں کھانے پینے کی شریعت کے اندر کہ آپ اس ٹائم پہ کھا سکتے ہیں اس ٹائم پہ نہیں کھا سکتے، شریعت میں یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن رمضان میں اللہ نے پابندی لگا دی کہ اتنا وقت آپ پہ پابندی ہے، آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، تو اللہ کی مرضی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے روکنے کو عبادت بنا دیا ہے، بس آپ رک جائیں، میں نے آپ کی عبادت لکھ دی ہے، اور کوئی عمل آپ نہ بھی کریں تب بھی آپ کو روزے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، روزے کا فلسفہ یہ ہے، روزے کا اثر یہ ہوگا، روزے کا نتیجہ یہ ہوگا، روزے کا رزلٹ یہ ہوگا کہ تم روزہ رکھنے کی وجہ سے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو ظاہر ہے کہ جو آدمی حلال کھانے سے اللہ کا حکم مان کر رک گیا ہے تو ظاہر ہے وہ حرام کھانے سے بھی رک جائے گا، اس وجہ سے روزہ معاون اور ممد بن گیا ہے حرام کھانے سے بچنے کے لیے، اور جو آدمی حرام کھانے سے بچ جاتا ہے وہ آدمی یقیناً متقی اور پرہیزگار ہے۔ ایام معدودات، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ تعداد بھی روزوں کی نہیں ہے، بس گنتی کی چند ہی دن نے، ایام معدودات، تھوڑے سے دن ہیں، گنے چنے دن ہیں۔ ساتھ ہی اللہ نے رخصت بھی ذکر کر دی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو تم میں سے مریض ہے یا سفر پہ ہے۔ یہ جو اللہ نے تسلی کے طور پہ فرمایا نا چند ہی دن ہے گنتی کے، جو ایسی ہے جیسے کہیں آپ سفر پہ جا رہے ہوں تو آپ کسی پوچھا کہ سفر کتنا ہے، او تھوڑا جا رہ گیا، چند منٹوں کا سفر ہے، چاہے پورے گھنٹے کا کیوں نہ ہو، وہ اگلے کو تسلی دے دیتے ہیں کہ بالکل آپ تسلی رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں، غار ثور کے اوپر جو شوق نبی میں، محبت نبی میں، ادائے نبی میں، لوگ وہاں پہ غار ثور پہ چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس پہ کم و بیش 2.5 گھنٹے چڑھنے پہ لگ جاتے ہیں، آہستہ سے چڑھائی 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 چڑھتے 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 ہو، مجھے بھی اللہ لے گیا ہے اور میں اپنی بیگم کو بھی ساتھ لے گیا تھا، اللہ کی توفیق تھی کہ ہم چڑھتے 2.5 گھنٹے لگے، چڑھ گئے۔ جب وہ 2 حصے پار ہو گئے نا، تیسرا حصہ رہ گیا، انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے، اور جو واپس آنے والے ہوتے ہیں نا وہ چڑھنے والوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں کہ یہ بھی جا رہے ہیں اب جس طرح پہلے ہم گئے ہیں، کیونکہ بالکل انسان تھکا ہوا ہوتا ہے۔ جو بھی اترنے والا ہر ایک سے پوچھے کتنا رہ گیا ہے، وہ بالکل تھوڑا رہ گیا ہے، اس کے بعد پورا گھنٹہ لگا ہے،
تو انہیں تسلی ہمیں دے دی کہ بالکل تھوڑا رہ گیا ہے. تو تسلی دینے کی وجہ سے انسان حوصلے کے اندر چلو تھوڑے رہ گئے، اب چڑھ ہی جاتے ہیں، کیا واپس جانا ہے. تو چڑھتے چڑھتے پروان چڑھ ہی گئے ایک نہ ایک وقت میں. یہ بھی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ڈر نہیں جانا ہے، کوئی سارا سال تمہارے اوپر رود نہیں آ گئے، چند ہی دن ہے، بالکل تسلی رکھو. آگے چند دنوں کا اللہ نے خود ذکر کر دیا وہ کیا دن ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے رخصت بھی دے دی ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے بیمار ہو گیا ہے اس کے لیے وقتی طور پہ میں نے رخصت دے دی ہے، اور جو آدمی سفر پہ چلا گیا ہے اس کے لیے بھی وقتی طور پہ میں نے رخصت دے دی ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، وہ فی الحال روزوں کو چھوڑ دے، اسے چھوڑنے کا اختیار ہے. لیکن جب وہ مرض سے ٹھیک ہو جائے یا سفر سے واپس آ جائے تو جتنے روزے رہ گئے ہیں اتنے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر پوری کرنی پڑے گی. جو چند دن اللہ نے مقرر کیے ہیں ان دنوں کو پورا کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ رخصت نہ دیتے کہ مرض ہے یا سفر ہے، حاضر ہے یا قیام ہے، صحت ہے یا مرض ہے، جو حال بھی ہے ہر حال میں رکھو، تو پھر رکھنے پڑتے. اللہ کا حکم تھا، جیسے کسی بھی رکھنے پڑتے رکھتے. لیکن اللہ نے رخصت دے دی ہے کہ اگر ایسا حال ہے تو ایسا آدمی نہیں بھی رکھ سکتا ہے، تو اگر وہ چھوڑ دیتا ہے وقتی طور پہ وہ گناہ گار نہیں ہے. اگر رکھ لے گا تو ثواب بہت زیادہ ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا ایک روزہ جو بندے کا رہ گیا ہے تو وہ اگر اس کے بعد ساری زندگی بھی روزے رکھتے رہے نا تو وہ یہ چاہے کہ میں رمضان کے روزے کا ثواب لے لوں، وہ کبھی اس کو وہ ثواب نہیں مل سکتا ہے. جو اس رمضان میں ثواب ہے نا وہ نہیں مل سکتا ہے. ہاں خالی کھانا جو ہے نا وہ پور ہو گیا ہے، حاضری لگ گئی ہے. اس لیے مرض کی حالت کے اندر بھی اگر کسی کی طاقت ہے، چھوٹی موٹی مرض ہے یا سفر میں ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ چلو کون سے کو مشقت ہے، گاڑی پر جانا ہے، وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو بہت بہتر ہے. بلکہ یہ اللہ نے خود آگے ذکر کیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے. بس یہیں سے آگے انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی